زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ علامہ اقبال کی زبان میں کہہ لیجئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا بھر میں مختلف حوالوں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ان سب میں ایک اہم ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا اور اس کا مسابقہ ہونا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حافظ اگر کسی کتاب کے پائے جاتے ہیں تو قرآن مجید ہے، بلکہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب اس وقت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی مکمل حافظ آپ کو روئے زمین پر مل سکے۔ ہاں، اس کتاب کا کچھ چیپٹر، کچھ باب، کچھ پیج کسی کو ضرور یاد ہو جائے، لیکن کوئی مکمل کتاب کسی کو یاد ہو اور بالکل ہر چیز کی رعایت کے ساتھ پورے اسپیلنگ، حرف، نقطہ، ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے، نہ دیکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں حافظ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، اور مکمل رعایت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، نقطہ کی رعایت کے ساتھ، زبر زیر پیش کی رعایت کے ساتھ ایک بچے کو مکمل قرآن شریف یاد ہوتا ہے۔ اور اسی کو اور آگے بڑھانے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے، حفظ قرآن کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر میں بڑے بڑے پیمانے پر مسابقہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں، ایران میں، ترکیہ میں اور اس طرح کے جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، وہاں بہت ہی شاندار انتظام کے ساتھ حافظ بچوں کا مسابقہ ہوتا ہے۔ کم عمر کے بچوں کو موقع دیا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے شاندار آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اب اس طرح کی کوششیں شروع ہو گئی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے مسابقہ قرآن کا اہتمام مختلف اداروں کے تحت کیا جاتا ہے۔ اب باضابطہ ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد ہی ہے حفاظ کرام کے درمیان مسابقہ کرانا اور قرآن کریم کے حافظ ہونے والوں کا حوصلہ بڑھانا۔ چنانچہ ایک ادارہ ہے جو 2 سال قبل مغربی بنگال میں قائم ہوا، جس کا نام ہے آل انڈیا قرآن علو فاؤنڈیشن۔ یہ مغربی بنگال میں اس کا نام ہے، جس کا نام ہے قرآن کی روشنی فاؤنڈیشن، اس طرح کہہ لیجئے۔ یہ مطلب ہے آل انڈیا قرآن علو فاؤنڈیشن۔ اس کے جو سرپرست ہے وہ قاری اسماعیل بسم اللہ ہیں، گجرات میں ان کا معروف ادارہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس کے سیکریٹری جنرل ہیں مولانا مفتی سعد قاسمی صاحب، اور اس کے صدر ہے مفتی ممتاز احمد قاسمی صاحب۔ پچھلے 2 سالوں سے یہ بڑے اچھے انداز میں مسابقہ قرآن کا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ یعنی سال 2024 کے لیے انہوں نے نیشنل پیمانے کا مسابقہ کرانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انعامات کے طور پر بڑی رقم رکھی ہے، اور پورے ملک کے لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے اس مسابقے میں کس طرح حصہ آپ لے سکتے ہیں، کیا شرطیں ہیں، وہ ساری تفصیل آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے 2 سالوں میں یعنی سال 2022 میں اور سال 2023 کا مسابقہ ان کا ہو چکا ہے، اور ان 2 سالوں میں انہوں نے اسٹیٹ یا کچھ چند اسٹیٹ کے درمیان کرایا ہے۔ پہلا مسابقہ ان کا جولائی 2022 میں ہوا، جس میں صوبہ مغربی بنگال کے بچوں نے شرکت کی۔ پہلی پوزیشن لانے والوں کو انہوں نے 1 لاکھ روپے کا انعام دیا، دوسری پوزیشن لانے والوں کو 50,000 روپے کا انعام دیا، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انہوں نے 25,000 روپے کا انعام دیا۔ اس کے علاوہ ٹاپ 10 میں جو بچے جو حافظ شامل تھے ان کو بھی انہوں نے انعام سے نوازا۔ اس کے بعد اس سال یعنی 2023 کا جو ان کا مسابقہ ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے 1,50,000، 25,000 اور ٹاپ 10 میں شامل ہونے والوں کو انعام کی رقم سے نوازا۔ اس کے علاوہ عمرہ کرانے کا بھی اہتمام کیا گیا ان تمام بچوں کو جنہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور یہ بچے 3-4 صوبہ سے شامل تھے، ویسٹ بنگال کہہ لیجئے، بہار، جھارکھنڈ، اس طرح کے 3-4 صوبوں کے بچے شامل تھے، تریپورہ بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا، اب ان کو ہمت ملی ہے، حوصلہ ملا ہے، اور یہ اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سال 2024 کے لیے اس فاؤنڈیشن نے پورے ملک کی سطح پر یعنی ملکی سطح پر قرآن کریم کا مسابقہ کرانے کا پروگرام بنایا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، اور وہی خبر میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ انہوں نے سال
2024 के लिए पूरे मुल्क में मुसाबका कराने का एहतमाम किया है। पूरे मुल्क के बच्चों से अपील की है कि वो इनके यहाँ फॉर्म भरें, इसमें हिस्सा लें और इस मुसाबके में शिरकत करें। मुसाबके में शिरकत का तरीक़ाकार क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इनामात की रकम क्या होगी वो भी आपको तफसील से बताएंगे। फाउंडेशन ने मुसाबका में शिरकत के लिए 4 मरहला रखा है। पहला मरहला है इनका ऑनलाइन इंतखाब का, कि जो लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंदराज कराएंगे, उन बच्चों से कहा जाएगा कि पहले वो अपनी एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें। अगर उनकी वो वीडियो मुंतखब हो जाती है फिर वो क्वार्टर फाइनल में आ जाएंगे। फिर क्वार्टर फाइनल में जितने बच्चे आ जाते हैं उन सब को बुलाया जाएगा, उन सब के दरमियान मुसाबका होगा और उन बच्चों में जो बच्चे कामयाब होंगे उनको सेमीफाइनल तक पहुँचने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर ग्रैंड फाइनल होगा और उसमें जो बच्चे कामयाब होंगे उन सब को इनामात की रकम से नवाजा जाएगा। तो शराइत क्या है पहले वो सुन लीजिए। पहली शर्त है इंडियन होना। इंडियन बच्चों के अलावा को इस मुसाबका में शरीक नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त है हिंदुस्तान के किसी भी इदारे में ज़ेरे तालीम होना, यानी स्टूडेंट होना। जो किसी मदरसा में स्टूडेंट नहीं है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इदारा का मतलब स्कूल भी जहाँ है उसकी तालीम होती है वो भी इसमें शामिल है। तीसरी शर्त है 16 साल से कम उम्र होना। 16 साल से ज़्यादा एज का कोई बच्चा है तो वो इस मुसाबका में शिरकत करने के लिए एलिजिबल नहीं है, अहल नहीं है। चौथी शर्त है दरख्वास्त के साथ शनाख्ती कार्ड भेजना, यानी जो आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड बना हुआ है, दूसरा कार्ड बना हुआ है या किसी इदारे का कोई कार्ड है तो वो भी दरख्वास्त के साथ आपको भेजनी होगी। पांचवी शर्त है कि एक इदारा से, एक मदरसा या स्कूल कह लीजिए, वहाँ से सिर्फ 3 तलबा ही शरीक हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा एक इदारा के बच्चे शरीक नहीं हो सकते हैं। इनकी छठी शर्त है कि 1 से 20 पारा तक का वो बच्चा हाफिज़ हो या कम से कम 11 से 30 पारा तक का हाफिज़ हो, यानी कम से कम 20 पारों का हाफिज़ होना ज़रूरी है। कुरान करीम के कुल 30 पारे हैं तो उसमें से 20 पारे का हाफिज़ होना मुसाहिम के लिए ज़रूरी है, खा वो 1 पारा से 20 पारे तक का हाफिज़ हो या फिर 11 से 30 पारे तक का हाफिज़ हो। इनकी 7वीं शर्त है कि दरख्वास्त जमा करने की जो आखिरी तारीख़ होगी वो 31 अक्टूबर 2023। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सितंबर का आखिरी महीना चल रहा है, तो 31 अक्टूबर तक यानी 1 महीना से ज़्यादा का वक्त है आपके पास और आप इस महीने में अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। दरख्वास्त भेजने का तरीका क्या है वो आगे आएगा। नंबर 8 यानी जो इनकी 8वीं शर्त है कि ये जो मुसाबका होगा 4 मरहले में होगा, जिसको मैंने पहले ही बताया कि पहला ऑनलाइन इंतखाब होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में आप जाएंगे, क्वार्टर फाइनल में कामयाब हो जाते हैं तो सेमीफाइनल में आप जाएंगे और सेमीफाइनल में भी आप कामयाब हो गए तो फाइनल तक आप पहुंच जाएंगे। जो नवी शर्त है वो है कि ऑनलाइन इंतखाब के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सूरह मरियम के 1 ता 8 आयत तिलावत की वीडियो व्हाट्सएप के इस नंबर पर इनको भेजना है। नवी शर्त क्या है वो बता देते हैं और ये बहुत अहम है और इसको समझे कि इनकी नवी शर्त यह है कि अगर आप इंदराज करा चुके हैं तो उसके बाद 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच सूरह मरियम की शुरू की 8 आयतें तिलावत करके वीडियो रिकॉर्ड कर ले और उस वीडियो को आप इनके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सूरह मरियम की शुरू की 8 आयतें तिलावत करके इनको भेज दें। ये इनकी बेसिक शर्त है और तभी आप इसमें शरीक माने जाएंगे। तो इनकी नवी शर्त है जिसको आपने सुन लिया। दोबारा से समझ लीजिए कि इस मुसाबका में आप अपना इंदराज करा चुके हैं तो सूरह मरियम की शुरू की 8 आयतें तिलावत करके एक वीडियो बना लीजिए अपने मोबाइल से ही और व्हाट्सएप पर इनको सेंड कर दीजिए। आप बच्चे हैं तो अपने उस्ताद से इस सिलसिले में मदद लीजिए, बल्कि असातिज़ा को ही चाहिए या घर के गार्जियन को चाहिए कि बच्चे की मदद करें। 10वीं शर्त यह है कि तिलावत भेजने से पहले अपना नाम, इदारे का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इंदराज कराए ज़रूरी है। जो पहले आ गया है कि अगर आप वीडियो भेज रहे हैं तो उससे पहले आपका इंदराज वहाँ होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और नंबर दिया है कि अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ मालूम करना है तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसके ज़रिए आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। तारीख़ एक मरतबा फिर सुन लीजिए। ये ऑनलाइन की जनरल तारीख़ तो आपको मालूम हो गया, सिलेक्शन की तारीख़ के 1 नवंबर से 30 नवंबर है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल का जो मुकाबला होगा वो दिसंबर के आखिरी हफ्ता में होगा इसी साल। सेमीफाइनल का जो मुकाबला होगा वो अगले साल फरवरी 2024 के आखिरी हफ्ता में होगा और जो फाइनल होगा मुसाबका वो 10 जुलाई 2024 को होगा। तो तारीख़ अभी से इनकी तय है और जो जगह है वो जगह भी मगरबी बंगाल हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है, ये आपको तय करके बताएंगे।
اب انعامات کی کیا رقم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ انعام صرف بچوں کو نہیں ملے گا بلکہ بچوں کے جو اساتذہ ہوں گے ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ تو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ قرآن کو 1,00,000 روپے کا انعام دیا جائے گا، اور اس بچے کے اس حافظ کے جو استاذ ہوں گے ان کو بھی 20,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ قرآن کو 75,000 روپے کی رقم انعام میں دی جائے گی، اور ان کے استاذ کو 15,000 روپے کی رقم انعام کے طور پر ملے گی۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 50,000 روپے کی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی، اور ان کے استاذ کو 10,000 روپے کی رقم انعام کے طور پر ملے گی۔ چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 30,000 روپے کی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والے کو 20,000 روپے کی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کے اساتذہ کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی انعام کے طور پر۔ اور اس کے علاوہ جو مزید ٹاپ 10 میں 4 بچ گئے ہیں، یعنی 6 نمبر سے 10ویں نمبر تک رہنے والے حفاظ کرام کو بھی 10,000 روپے کی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ عمرہ بھی کرایا جائے گا تمام پوزیشن ہولڈرز کو، اور اس عمرہ کو اسپانسر کیا ہے ان کے ہم سفر ہالیڈیز ٹور اینڈ ٹریول ہے مولانا عبدالوہاب کا، تو انہوں نے اس کو اسپانسر کیا ہے اس عمرہ کے پروگرام کو۔ تو یہ پوری فہرست ہے، یہ پوری تفصیل ہے مسابقہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، ان تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اسکرین پر کچھ ویژول ہم نے دکھائے ہیں جو ان کے پچھلے پروگرام کا ہے کہ شاندار آڈیٹوریم میں انہوں نے اس پروگرام کو کرایا، کولکاتہ میں بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے، اور اب 2023-24 کے لیے ان کا جو مشن ہے، ان کا جو ویژن ہے بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کوشش کیجئے کہ جتنے بچے حافظ قرآن ہیں یا وہ قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں وہ اس مسابقہ میں شرکت کرے، حصہ لے، اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا۔ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ پوزیشن آئے نہ آئے، کم از کم آپ کو مسابقہ میں کیسے شریک ہونا ہے، دوسروں کے سامنے کیسے اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا ہے، ایک بڑے اسٹیج پر پہنچ کر کس طرح دنیا کو فیس کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، یہ حوصلہ ملے گا، جرأت ملے گی، ہمت بڑھے گی۔ اس لیے سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے، شریک ہونی چاہیے۔ اور تاریخ آپ کو ہم نے پہلے بتا دی ہے کہ اس میں جو رجسٹریشن کی تاریخ ہے وہ 1 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہے، تو اسی بیچ آپ کو اس میں رجسٹریشن کرا لینا ہوگا، اور 1 نومبر سے 30 نومبر تک آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو بھیج دینی ہے، تبھی آپ اس میں منتخب قرار دیے جائیں گے۔ تو ایک بہتر کام ہے اس ادارے کا جس کا نام ہے آل انڈیا قرآن علو فاؤنڈیشن، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو ایک مدرسہ ہے دارالعلوم محمدیہ، اس کے تحت یہ ادارہ چل رہا ہے، کلکتہ میں ہے، تو بڑی اچھی کوشش ہے۔ اس ادارہ کے چلانے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور وہ تمام بچے جس مسابقہ میں حصہ لیں گے، شرکت کریں گے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کر سکتا ہوں۔ تو آپ سب اس میں شرکت کیجئے، اور مجھے بھی فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹ میں لکھ کر کے کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا، تجربہ رہا اس مسابقہ میں شرکت کرنے کا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔